جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک جماعت کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، 70 صحابہ کرام میں جب وہ تبلیغ کے لیے گئے تھے، کفار و مشرکین نے دھوکے سے ان سارے صحابہ کو شہید کر ڈالا تھا، سارے صحابہ کو شہید کر دیا تھا، اور 3 بچ گئے تھے۔ 3 میں سے وہ صحابہ کو قید کر لیا تھا، اور قیدی ایسا بنایا تھا کہ 24 گھنٹے ان کی نگرانی پر بیٹھے رہتے تھے، زنجیروں سے باندھ کر کے صحابہ کو۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ اس میں ایک صحابی حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ان ظالموں نے نہایت ہی بے دردی کے ساتھ ان کے ہاتھ کی انگلیاں، ان کے پیر کی انگلیاں، ان کے ہونٹ، ان کے کان، ان کے ناک سب کاٹ کر کے شہید کیا تھا۔ ایک غلام مصطفیٰ کو نہایت ہی دردناک انداز میں شہید کیا، اور اس کے بعد ان کی لاش کو لٹکا کر کے رکھا ایک کھمبے سے، اور پہرا لگا دیا کہ ان کی لاش کو کوئی لے کر کے نہ جا سکے، کوئی لے کر کے نہ جا سکے۔ 2 صحابہ تھے وہاں پر، زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے صحابی حضرت خباب بن الارت یا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ، 2 میں سے کوئی ایک صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں بیٹھے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالموں نے میرے غلاموں کو شہید کیا ہے میرے غلاموں میں سے کوئی جو بچے ہوئے میرے ان صحابہ کی لاشوں کو لے کر کے آئے میرے پاس۔ 2 جری صحابہ تھے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھوڑا لے کر یہ 2 ہی لوگ نکلے تھے۔ تقریباً 500 کے قریب کفار جس کی پہرہ داری کر رہے ہیں، ان پہروں میں سے وہ صحابہ کی لاش کو لانے کے لیے صرف نبی کے 2 غلام نکلے تھے۔ انہوں نے کہا ہم لے کر کے آئیں گے، اور جب یہ 2 صحابہ نکل کر کے آئے تھے، رات میں بھی اور دن میں بھی پہرے داری میں بیٹھے ہوئے ہیں کفار و مشرکین 2 صحابہ کی لاشوں پر۔ اب سوچیے آپ، رات کے وقت یہ پہنچے تھے دونوں صحابہ، اور جیسے یہ قریب گئے تو دیکھا پورے تلوار سوتے ہوئے پہرا دے رہے ہیں۔ ان دونوں صحابہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا، ہمارے پاس نہ تلوار کی طاقت، نہ بھالے اور نیزے کی طاقت، ہمارے پاس صرف ایمان کی طاقت ہے۔ ہم تجھ پر یقین رکھتے ہیں اور تیرے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، تو اگر مدد نہیں کرے گا تو دنیا ہم سے کس طرح کا سلوک کرتی ہے۔ دیکھا یہ دونوں صحابہ دعا کر رہے تھے، وہ سارے کفار و مشرکین کو اونگ لگ گئی، نیند لگ گئی، ان کے بیچوں بیچ سے گئے اور ان صحابہ اکرام کی لاشوں کو اٹھایا۔ ایک صحابی کی لاش کو اٹھایا اور رکھا اور لے کر نکل پڑے، دوسرے وہاں پر موجود رہ گئے۔ جب تک وہ جاگے تو وہ صحابی رسول جو وہاں رہ گئے تھے، تو ظالموں نے یہ سوچا کہ کسی نہ کسی طرح ان کو بھی یہ لے جائیں گے، ان کو کسی طرح سے یہاں کاٹ کاٹ کر کے ٹکڑے ٹکڑے میں بدل دیا جائے۔ تو جیسے ہی اس بری نیت کے ساتھ قریب آئے، شہد کی مکھیوں کا ایک چھتا پورا اس صحابی کے اطراف لگ گیا، اتنی خطرناک مکھیاں آ گئیں۔ وہ صحابی رسول جن کی لاش وہاں پر موجود ہے، پوری مکھیاں، شہد کی مکھیاں، اور کفار و مشرکین میں سے کوئی قریب جاتا تو اتنا ڈنک مارتی تھی کہ وہ سوج جاتا تھا اور زہر چڑھ جاتا تھا۔ وہ شہد کی مکھیوں سے خوف کھا کر سارے بھاگ گئے۔ اس صحابی رسول کی جسم کو، ان کی لاش کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکا، ہاتھ نہیں لگا سکا۔ یہ واقعہ میرے ذہن میں آنے لگا کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے، اپنے حبیب کے غلاموں کو کبھی شہد کی مکھیوں سے اور کبھی چونٹیوں سے حفاظت کرتا ہے۔ جب وہ اپنے نبی پاک کی حفاظت غار ثور میں مکڑی کے جالے سے کرتا ہے، تو اے غلامان مصطفیٰ، کیا تمہارا ایمان کمزور ہے؟ اگر رب چاہے آج بھی تمہاری حفاظت صرف ہواؤں سے فرمائے گا، صرف ہواؤں سے فرمائے گا۔ بڑے بڑے نمرود آئے اور بڑے بڑے فرعون آئے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کیا۔ نمرود کو ایک مچھر سے اور فرعون کو صرف پانی سے غرق کیا، اور انتظار کرنا ہمارے دور کے فرعون کے لیے بھی کوئی مچھر ضرور آئے گا۔